اعوذ باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دوستان و عزیزان، بڑے محفوظ ہیں. صبح شما بخیر. صبح شما بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و ایک زندگی انشاءاللہ وقت خوبی و ایک زندگی پربرکتی داشته باشی. انشاءاللہ شما همچنین. سلامت باشید غنچه فاطمه. خب صبحانه خوردی دوستان؟ و علیه السلام و رحمت الله. و علیه السلام غنچه فاطمه. خب ما چه میخواندیم درباره مصدر و غیر مصدر نه مصدر درباره مصدر و غیر مصدر درباره مصدر و غیر مصدر. اسم از به یک اعتبار اسم یک اعتبار سے تقسیم می شود به دو قسم. اسم یا مصدر است یا غیر مصدر. اسم یا مصدر ہوتا ہے یا غیر مصدر. مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر ایک ایسا اسم ہے جو کسی حدث یعنی کام پر یا کسی حالت پر دلالت کرتا ہے. جی بولیے. جی حسن کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ ایک حالت ہے، ایک کیفیت ہے، حالت ہے، کیفیت ہے. اب حسین ہونا حسن کوئی کام تھوڑی ہے حسن. لیکن نصر یعنی نصر یعنی مدد یہ کام ہے، لہذا یہ مصدر ہے. مصدر ایک ایسا اسم ہے جو کام پر یا حالت پر دلالت کرتا ہے، اور غیر مصدر جو کسی کام یا حالت پر دلالت نہیں کرتا. جیسے رجل اسم ہے. رجل چاہے رجل پڑھ لو چاہے رجل پڑھ لو، چاہے رجل پڑھ لو چاہے رجل پڑھ لو. رجل یعنی مرد، رجل یعنی پیر. دونوں کے دونوں اسم ہیں نہیں، لیکن یہ کام ہے. مرد ہونا یا پیر جو ہے کام ہے، حالت ہے نہیں، لیکن اسم ہے. لہذا اسم یا مصدر ہوتا ہے یا غیر مصدر. پھر مصدر کے بارے میں بتایا تھا، مصدر یا ثلاثی مجرد کا مصدر اصلی. مصدر اصلی مصدر کی قسمیں بتائی تھی. مصدر کی قسمیں بتائی تھی، یاد ہے؟ دوہرایا آپ نے. مصدر یا اصلی ہوتا ہے، یا مصدر میمی ہوتا ہے، یا مصدر صناعی ہوتا ہے. بات ہماری چل رہی تھی مصدر اصلی کے بارے میں. مصدر اصلی کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ فعل ثلاثی مجرد کا مصدر. ثلاثی مجرد بولیے. غیر ثلاثی مجرد کا مصدر. اور آپ جانتے ہیں غیر ثلاثی مجرد میں کیا کیا آ جائے گا؟ ثلاثی مزید، ثلاثی مزید آ جائے گا، رباعی مجرد آ جائے گا، رباعی مزید آ جائے گا. ایسے لکھوایا تھا جی. تو غیر ثلاثی مجرد کا جو مصدر ہے، چاہے وہ ثلاثی مزید ہو، 25 وزن تھے، 10 مشہور تھے، یا رباعی مجرد جس کا 1 وزن تھا، یا رباعی مزید جس کے 3 وزن تھے. تینوں کے مصدر معین ہیں یا نہیں؟ سب کے ان سب کے مصدر معین و مشخص ہیں. بالکل وزن مشخص ہے. فعل ثلاثی مجرد کے مصدر کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کوئی قیاس نہیں ہے، اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. جی ثلاثی مجرد کے مصدر کا کوئی قاعدہ مشخص اور معین نہیں ہے، سماعی ہے. عرب والوں نے کبھی فعلن کے وزن پہ استعمال کر لیا، کبھی فعالن کے وزن پہ استعمال کر لیا جی، کبھی فعولن کے وزن پہ استعمال کر لیا، کہیں فعال کے وزن پہ، کہیں بولیے فعالتن کے وزن پہ یوز کر لیا، کہیں فعیلن کے وزن پہ مصدر لے آئے. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، معین نہیں ہے کس وزن پہ لائیں، مشخص نہیں ہے.
لیکن اس کے کچھ غالبی یعنی اکثریت ایسا ہوتا ہے، اس کے کچھ غالبی ضابطے ہیں، ملاک ہیں جی کہ غالباً اگر ایسا ہوگا تو مثلا فعول کے وزن پہ آئے گا۔ بتایا تھا کہ اگر فعالہ ہے، فعالہ جی فعالہ اگر کوئی فعل ہے جو فعالہ کے وزن پہ اور وہ لازم ہو تو اس کا مصدر فعول کے وزن پہ آتا ہے غالباً، جیسے جلسہ کا جلوس، قعدہ کا جلوس، قعود، وقفہ کا وقوف۔ جی فعلہ کے وزن پہ اگر کوئی فعل ہے اور وہ لازم ہو تو اس کا مصدر فعال کے وزن فعال پہ کے آتا ہے، وزن فعال۔ جیسے جی فہمہ سے جی فہم فعل جی جی فعلا، دیکھیے لازم اگر ہوتا ہے فعلا ہوتا ہی لازم ہے، یاد ہے جی فعلا ہوتا ہی لازم ہے۔ اس کا مصدر تین آتے ہیں، کبھی فعال کے وزن پہ آتا ہے جیسے کرما سے کرم، کبھی فعالتن کے وزن پہ آتا ہے جیسے فصوحہ سے فصاحت، فصاحت، اور کبھی بولیے فعولتن، فعولتن کے وزن پہ آتا ہے جیسے سہولت، جی سہولت، سہولہ سے سہولت۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھا لازم کی بات۔ اب فعلا فعلا دونوں، کیونکہ یہ تو لازم ہوتا ہی ہے، یہ دونوں اگر یہ متعدی ہوں تو کس وزن پہ آتا ہے غالباً؟ فعلن کے وزن پہ آتا ہے غالباً۔ ضربا متعدی ہے، ضربون۔ جی سمعا متعدی ہے، سمعن۔ جی بولیے جی تو یہ کتنے ضابطے بتا دیے؟ یہ 1 2 3 ہے کہ 4 ضابطے چار، بتا دیے۔ اور پھر کیا بتایا تھا پانچواں؟ ثلاثی مجرد، اب مطلقاً آ گئی تھی بات، چاہے وہ فعالہ کے وزن پہ ہو، چاہے فاعلہ کے، چاہے فعولہ کے، کسی بھی وزن پہ ہو، یا لازم ہو چاہے متعدی، فرق نہیں کرتا۔ اگر وہ نمبر 5 درد پر یا مرض پر، بیماری پر دلالت کر رہا ہو تو فعال کے وزن پہ آتا ہے۔ کس وزن پہ؟ فعال کے وزن پہ آتا ہے، جیسے زکامہ سے زکام۔ یہ لکھوا چکا ہوں میں کہ اگر ثلاثی مجرد کا فعل کوئی سا درد یا مرض یا بیماری پر اگر دلالت کر رہا ہو تو اس کا مصدر فعال کے وزن پہ آتا ہے، جیسے زکام۔ یہ پانچواں۔ چھٹا، ثلاثی مجرد کا فعل چاہے وہ فعلہ ہو، فعلہ ہو، چاہے فعولہ ہو، چاہے لازم ہو، چاہے متعدی، اگر وہ آواز پر دلالت کر رہا ہو، کسی کی بھی آواز ہو، جانور کی بھی ہو سکتی ہے جی، تو فعال یا فعیل کے وزن پہ آتا ہے۔ کس وزن پر؟ فعال یا فعیل۔ جیسے سراخا سے سوراخ، یاد آیا؟ کہیں سنا ہے سوراخ آپ لوگوں نے؟ کہاں سنا ہے؟ آپ لوگوں سے تو شکوا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ان سے شکوا ہے کہ یہ ہر ہفتے سنتے ہیں پھر بھی نہیں معلوم انہیں۔ سوراخ المستصرخین دعائے ندبہ میں جی جی آغا ہے دعائے ندبہ میں، سوراخ المستصرخین وہ یہ ہے، اے صدائیں آوازیں دینے والوں کو سننے والے۔ سوراخ مستصرخین آیا سمجھ میں جملہ؟ جی ہر جمعے سنتے ہو جی۔ سوراخ جی مستصرخین، بہرحال تو آواز پہ دلالت کر رہا ہے، نہیں فریاد کرنے والے، بولنے جی ٹھیک ہے۔ یا سہولہ سہالہ، یہ کس بات پہ دلالت کر رہا ہے؟ یہ گھوڑے کی آواز پہ، سہیل ہنین آنا گھوڑے کا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا گھوڑے کو کیا کہتے ہیں؟ ساحل کہا جاتا ہے جی۔ پھر میں جو ہے دیکھیے آپ پھر ناراض ہو نا، پھر میں جو ہوں میں انڈین پاکستانی ذاکر والا جملہ کہہ دوں گا، قبرستان میں پڑھ رہا ہوں کیا؟ کوئی بول ہی نہیں رہا ہوں جی،
ٹھیک ہے. جی آبا. تو ہوں جی ہاں کر دیا کیجئے. ٹھیک ہے. میں نے ویسے ہی کہہ دیا ذاکر اور خطیب، وہ نہ ذاکر ہے نہ خطیب ہے نہ مولوی ہیں، وہ صرف بھکاری ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو بقول ہمارے پرنسپل اللہ ان کو عمر دراز عطا فرمائے کہ وہ آپ کو ممبر پہ بیٹھ کے سامنے سے بلیک میل کرتے ہیں، حلال حرام کا سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، تمہیں ٹھگتے ہیں اوپر سے بیٹھ کے، اور آپ لوگ بیٹھے ہاں دونوں ہاتھ اٹھا کے ہاں جو نہیں اٹھائے گا وہ جو اٹھائے گا وہ حلالی، ہاں اپنے حلالی ہونے کا وہ ٹھگ رہا ہے، آپ کو گالیاں دے رہا ہے ممبر پہ بیٹھ کے. تو وہ مولوی نہیں ہے، انہیں مولوی مت سمجھیے. ٹھیک ہے. بقول ان کے کہ ہاں جی کہ داد مجھے مت دیجیے، میری باتیں سنیے، ان پہ دھیان دیجیے. داد ان لوگوں کے لیے بچا کے رکھیے جنہیں داد نہ ملے تو ان کے گلے خشک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ مت کہنا کہ آپ تو اس کا مطلب آپ ان میں سے ہوئے روز کہتے ہیں ہوں جی کرتے رہو. ان میں اچھا ہے، ان میں ہوں جی اچھا ہے، سمجھنے کی علامت ہے. ٹھیک ہے. جی آبا. جی تو پوچھا ساتواں کیا تھا؟ اگر امتناع پر، مخالفت پر، اگر ثلاثی مجرد کا کوئی فعل اگر مخالفت پر دلالت کر رہا ہو، امتناع پر دلالت کر رہا ہو تو کس وزن پہ آتا ہے؟ فعال کے وزن پہ آتا ہے. کس وزن پر؟ فعال. فعال کے وزن. جیسے ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابا اس نے انکار کیا، کس چیز پہ؟ یہ شیطان نے انکار کیا، نہیں مخالفت کی سجدہ کرنے سے، تو اس کا مصدر کیا آتا ہے؟ اباء. اباء فعال اباء. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی. داد دو. ٹھیک ہے. نفارہ سے نفار، نفار. سمجھ میں آ رہا ہے؟ فعال اگر ثلاثی مجرد مخالفت و امتناع پر، رکاوٹ پر، امتناع پر دلالت کر رہا ہو تو غالباً اس کا مصدر فعال ان کے وزن پہ آتا ہے. یہاں تک لکھا تھا ہم نے؟ 7 ہو گئے؟ جی. 7 تک لکھ لیا تھا. آئیے اب 8 پہ لکھتے ہیں. ہیڈنگ کیا ڈالی تھی میں نے تاکہ ہیڈنگ سیم رہے؟ ہیڈنگ بتائیے. ثلاثی مجرد کے مصدر کے غالب اضافت. ثلاثی فعل ثلاثی مجرد کے مصدر کے غالبی ضابطے. یہی ہیڈنگ ڈالی تھی سبھی کا منچا فاطمہ والی ہے. جی. جی آبا. ٹھیک. نمبر 7 تک ہم آج آئے ہیں. نمبر 7 تک کیا ہے؟ نمبر 7 نہیں 7 نہیں 8 پہ آئے ہیں. 7 تو 8واں ہوگا. 8. ٹھیک ہے. نمبر 8 حرفہ جانتے ہیں آپ؟ جی بولی کیا لکھا تھا نمبر 7 پہ؟ ثلاثی لفظ وہی لکھتے ہیں ثلاثی مجرد مطلقاً ہے نہیں؟ جی. مطلقاً یعنی چاہے لازم ہو چاہے متعدی، لازم ہو یا چاہے متعدی. ٹھیک ہے. اگر حرفہ جانتے ہیں؟ حرفہ پیشہ. احسن. پیشہ حرفہ یعنی پیشہ. حرفہ یعنی پیشہ. صنعت یعنی کاریگری. حرفہ پیشہ کام کرتے ہیں. جی. اور عمارت کسے کہتے ہیں؟ بلڈنگ. وہ عین سے ہے، پہلے میں لکھ دوں. عمارت کہتے ہیں امیری کو، بادشاہیت، حکومت. جی عمارت و حکومت ایک ہی جگہ لکھوں تاکہ معنی صحیح رہے، سمجھ میں آئے. عمارت و حکومت. اگر پیشہ صنعت یا دیکھیے پیشہ صنعت ایک ہی کام ہے، ایک ہی چیز سے ریلیٹڈ ہے، ایک ہی فیلڈ ہے یہ پیشہ صنعت، اور یہ الگ فیلڈ ہے. کون سی؟ سیاست والی، حکومت والی. تو اگر فعل ثلاثی مجرد اگر
فعل ثلاثی مجرد، ایک منٹ ایسے مطلقاً چاہے لازم ہو چاہے، اگر پیشہ صنعت یا عمارت و حکومت پر دلالت کرے تو اس کا مصدر فعالتن کے وزن پہ آتا ہے. کس وزن پر؟ فعالتن. فعالتن. احسن. فعالتن. دیکھیے اس کا مطلب فعالتن کے وزن پر آتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہمیشہ، غالباً، یہ یاد رکھنا. آتا ہے. جیسے تجارہ کیسے ہے یہ؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تجارت. تجارہ کا تجارت. تجارہ کا تجارت، یہ تجارت ہے. تو یہ کس چیز پہ پیشہ ہے نا یہ؟ بولیے. جی ہاکا حیاکت کسے کہتے ہیں؟ حیاکتن. کچھ یاد آ رہا ہے سلائی بلائی کا کام حیاکت. جی حیاکت کہتے ہیں سلنا بننا. یہ بتائیے صنعت ہے نہیں سلنا بننا؟ جی. تو یہ پیشے کی اور صنعت کی مثال دے دی. حکومت و عمارت کی مثال دوں؟ آئیے امارہ سے، خود یہ امارہ سے عمارت، حکومت یعنی وہ کیا لکھا ہے؟ حیاکت یعنی سلنا بننا کا کام، سلنے بننے کا کام. کاف کے ساتھ تا جڑی ہے کیا؟ جی گول سے جڑی ہے. حیاکت دکھ نہیں رہی سے، وہ تھوڑا سا چوک نہیں چل رہا ہے ادھر. امارہ سے عمارتن. عمارت کسے کہتے ہیں؟ حکومت کو. خود امارہ کسے کہتے ہیں؟ یا یہ کیا ہے دیکھنا؟ ولیہ. اس کا مصدر کیا آئے گا؟ ولایتن فعالتن. دیکھیے وہ ولایت بھی تو اس کے اوپر ہے نا، حکومت ایک طرح سے. ولایت کس کو؟ جو حاکم ہو. تو دیکھیے اگر ثلاثی مجرد صنعت و پیشے پر یا عمارت و حکومت پر دلالت کرے تو غالباً اس کا مصدر فعالتن کے مصدر پہ آتا ہے. مٹا دوں؟ لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ جی. لکھیے جلدی سے. سمجھے؟ ثلاثی مجرد مطلقاً، چاہے وہ لازم ہو چاہے متعدی، اگر اس میں رنگ کے معنی پائے جا رہے ہیں تو اس کا مصدر فعلتن کے وزن پہ آتا ہے. کس وزن پہ آتا ہے؟ بولیے. ہلو کیا بات؟ ہمورا ثلاثی مجرد ہے نہیں، فرق نہیں کرتا کہ وہ فاعل کے وزن پر ہو چاہے فاعل کے، چاہے فاعل کے، لازم ہو چاہے متعدی، فرق نہیں کرتا. رنگ پہ دلالت کر رہا ہے نہیں، رنگ. بولیے. ہاں تو ہو جائے گا حمرتن. آپ نے دیکھا ہوگا حمرتن. جنہوں نے فقہ کی کتابیں پڑھی ہوں گی عربی میں تو وہاں دیکھا ہوگا جب وقت کا نماز کے وقت کی بات آتی ہے، ہاں تو مغرب کا ٹائم کیا ہے؟ حمرت المغربیہ، زائل ہونے کے بعد، یعنی مغرب مشرقیہ. حمرت المشرق، مشرق کی طرف ایک سرخی ہوتی ہے اس کے ختم ہونے کے. یاد آیا؟
حمرا یعنی سرخی، حمرا یعنی سرخی. اب وہ سرخی وہ نہیں، لپسٹک نہیں. ٹھیک ہے. لکھ لیا. جی جی. ثلاثی مجرد چاہے لازم چاہے متعدی، کہ مطلقاً سے مراد یہاں پہ خالی یہی نہیں ہے کہ لازم ہو یا متعدی. فعلا ہو، فعلا ہو، چاہے فعلا ہو. اگر بولیے سیر و انتقال. آغا یہ نوا تھا نا نوا پہلا؟ تھا. یہ اس سے پہلے نوا تھا. او بے بخشی، نوا تھا، اب 10واں ہے. اب جی 10واں ہے، یاد دلا دیا کیجیے. اگر سیر و، شکریہ، سیر و انتقال. سیر و، دیکھیے انتقال کا معنی مرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. انتقال یعنی ادھر سے ادھر منتقل ہونا، ٹھیک ہے. اگر ثلاثی مجرد مطلقاً سیر و انتقال پر دلالت کرے، ادھر سے ادھر منتقل ہونے کو، ٹھیک ہے. بولیے. تو اس کا مصدر فعیل کے وزن پر آتا ہے. کس وزن پہ آتا ہے؟ بولیے. فعیل کے وزن پر. رحلا، رحلا دیکھیے فعالہ کے وزن پہ فرق نہیں کرتا، فعالہ ہوتا، فعیلہ ہو، چاہے فعولہ ہو، لازم ہو یا متعدی. رحلا اس نے کوچ کیا. کوچ کے کرنا کسے کہتے ہیں؟ رحلت، ادھر سے ادھر جانا، کہیں بھی جانا. ضروری نہیں کہ مرنے کو رحلت کہا جائے، کہہ دیا جاتا ہے ادھر سے ادھر جانے کو. تو رحیل کیا آئے گا اس کا؟ رحیل. رحلا کا رحیل. سیر یعنی وہی ادھر سے ادھر، انتقال کے معنی بھی وہی ہیں. اگر ثلاثی مجرد کا فعل سیرقال پر دلالت کرے تو اس کا مصدر فعیل کے وزن پہ آتا ہے، جیسے رحلہ سے رحیل. اب آئیے 11ویں پہ. لکھ لیا یہ آپ لوگوں نے؟ جی. کیا لکھا ہے یہ؟ اگر اضطراب اضطراب و انقلاب پر، اضطراب و انقلاب پر دلالت کرے. اضطراب یعنی ویسے ہم اضطراب یعنی بے چینی کو کہتے ہیں، یعنی سکون سے نہ ہونا ویسے، لیکن اضطراب یعنی ہاں بے چینی ایک طرح سے. انقلاب پر دلالت کرے تو اس کا مصدر فعالان. فعالان فعالان کے وزن پہ آتا ہے. جیسے جالا سے جوالان، جوالان. جی غلا، غلا، غلا کسے کہتے ہیں؟ ابھی سمجھ جائیں گے. غلا سے کیا آئے گا غلا کا؟ بتائیے، بولیے. غالان. غالان یا ہے اصل حالت میں پلٹ جاتی ہے. غلیان، غلیان، غلیان. غلیان فعالان. غلیان کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ جوش میں آنا، پانی کھولا رہے ہیں آپ، غلیان آ گیا. آپ نے فقہ میں پڑھا ہوگا جب شراب سرکہ بن جائے، غیالان، کھولاتے کھولاتے ایک تہائی بچے، غلیان. یعنی تو اضطراب ہے اس میں پاک ہو نہیں، جاتے ہیں. انقلاب ہے نہیں، جی ہاں. بدلنا. غلیان جوش میں آ جانا، تو اس کا مصدر آتا ہے غلیان. فعالان کے وزن پہ آتا ہے. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ جی نوشتی دوستان. جی خاک کو آغا اگزامپل نہیں مٹائیے گا. نہیں نیچے کو. بے نویسی.
اضطراب و انقلاب، بس غالبی ضابطے یاد کر لیجیے آپ کہ اگر رنگ پہ دلالت کرے تو کس معنی کس میں آئے گا، حکومت و عمارت پہ دلالت کرے تو کس کی وزن ہے اس کے مصدر کا، امتناع اور مخالفت پہ ہو تو فعالۃ اباء، فعال اباء، درد اور بیماری پہ دلالت کرے تو فعال زکام، آواز پہ دلالت کرے تو فعیل ہے سہیل، جی سہیل یا فعال سوراخ۔ جی مٹا دیجیے وہ۔ جی لکھیں۔ یہ 11 ضابطے لکھے ہیں انہوں نے، کتنے؟ 11 11 ہیں کہ ثلاثی مجرد فعل کا کوئی مصدر کا، ثلاثی مجرد مصدر کا کوئی مشخص نہیں ہے، کوئی قیاس نہیں ہے، قیاس نہیں ہے یعنی قاعدہ نہیں ہے ان کا کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ بھائی اس وزن پہ آئے گا، اس وزن پہ آئے گا، نہیں، سماعی ہے، کبھی کہ دیکھ لیے 11 کے 11 میں وزن الگ الگ دیے مصدر کے نہیں دیے۔ جی قیاسی ہوتا تو کیا ہوتا، ایک وزن ہوتا جی، اکرم یکرم کا مصدر افعال کے وزن پائے گا اکرام، صرف یصرف کا مصدر ایک ہی وزن پائے گا تصریف تفعیل، مثلا جتنے بھی باب تفعیل کے ہیں ان کا مصدر، ان فعلوں کا مصدر تفعیل کے وزن پہ آئے گا، مشخص ہے نہیں ہے۔ لیکن اس میں دیکھیے کہیں فعال ہے، کہیں فعل ہے، کہیں فعول ہے، کہیں فعال ہے، کہیں فعالتن ہے، کہیں فعولتن ہے، کہیں کچھ لیکن ضابط ہیں البتہ کہ اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا۔ لیکن خود بھی دیکھیے آخر غالبی ضابطے بتانے کے بعد کیا وَلَهُ أَوْزَانٌ، اور ثلاثی مجرد فعل کے کچھ اور وزن لا ضابطہ لا، ان کا کوئی ضابطہ بھی نہیں ہے، بتائیے۔ جیسے شرب ہے، شربہ کا شرب ہے، حافظہ کا حفظ ہے، کذبہ کا کذب ہے، صغر فعل کے وزن پہ آ گیا، دیکھیے ابھی کس وزن پہ ہے، یہ فعل کے وزن پہ، یہ کس وزن پہ، فعل کے وزن پہ، یہ کس وزن پہ، فاعل کے وزن پہ، یہ فعل کے وزن پہ ہے، یہ فعل کے وزن پہ ہے، یہ فعلتن کے وزن پہ ہے، یہ فعلتن کے وزن پہ ہے، یہ فعلتن کے وزن پہ ہے، یہ فعلتن، سارے کے سارے وزن لگے، دیکھ لیجئے۔ اگر قیاسی ہوتا تو ایک وزن ہوتا، دیکھیے جی۔ اب دیکھیے ذہابہ سیر و انتقال پہ دلالت کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ بھائی ذہابہ ادھر سے ادھر جانا سیر و انتقالی تو ہے، سیر و انتقال کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، فعیل، تو یہاں پہ ذہابہ کا تو ذہاب آ رہا جی تو غالباً ضابطے ہیں وہ، ورنہ تو دیکھیے الگ الگ وزن ہیں، فعلان، فعلان، جی فعلا، فعالیہ کیا ہے، دیکھیے سب فعال، فعالتن، فعالتن، فعول، سب الگ الگ وزن ہیں، ان کا کوئی ضابطہ قاعدہ قانون نہیں ہے، تو آپ کو ضابطے جو ہیں غالبی ان کو یہاں ذہن میں رکھنا ہے، نہیں تو پھر آپ مجبور ہیں دیکھنے کو اوپر لغت میں کہ کس وزن پہ لائے ہیں اس کا مصدر۔ جی دیکھیے تھوڑا سا پڑھ کے پھر وصلی اللہ علی، تاکہ آپ یہ کہیں کہ زیادہ ہو گیا، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کل انشاءاللہ آپ لوگ کیا کریں گے، ان کو جو لکھوایا ہے ان کو اچھے سے پریکٹس کریں گے اور جی دہرائیں گے۔ کل انشاءاللہ اس کی عبارت پڑھ کے یہاں پڑھیں گے کہاں تک، مصدر غیر ثلاثی مجرد بتا چکا ہوں۔ کل انشاءاللہ تھوڑی سی تمرین دیکھ لیجئے گا، نہیں تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے، مصدر میمی پڑھیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ بتائیے مصدر کتنی اہم چیز ہوتی ہے اور ثلاثی مجرد کا مصدر ہی مشخص اور معین نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم ضابطے غالبی یاد رکھ لیں گے، لیکن کیا ہمیشہ تھوڑی اس وزن پہ آتا ہے، اگر ایسا ہو تو پھر بھی اکثر ایسا ہوتا ہے، تو کیا کریں، تو پھر آسان طریقہ ہم لوگوں کے لیے ہے کہ مصدر میمی یوز کیجئے، مصدر اصلی مت یوز کیجئے، کیونکہ یہ قیاسی ہے، یہ قیاسی۔ آپ کو اگر کہیں ایسی نوبت آئے کہ عبارت لکھیں، کتاب لکھیں اور آپ کو نہیں پتا کہ اس کا مصدر اصلی کیا ہے، تو آپ مصدر میمی یوز کیجئے اس کا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد